ہم کو کچھ نے ہے دھمکا ہے، کچھ نے دولت میں تولا ہے، ہم نے پھر بھی سچ لکھا ہے، ہم نے پھر بھی سچ بولا ہے، آواز بنے مظلوموں کی یوں ہی ہے عبادت کی، ہم نے ہر لفظ میں ڈالا خون اپنا یوں پیش شہادت کی، ہم نے تنہا نہ کبھی ہم ہوں گے کہ سچوں کا ساتھی ہے رب بھی، ہم نے پہلے بھی دی جانے گر وقت پڑا دیں گے اب بھی، ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، تیرا ہے حق کے راہی ہے، صحافت ظلم سے جنگ ہے، صحافی شیر سپاہی ہے، کہ ہم ایک ماں کے بیٹے ہیں، تیرا ہے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز چینل۔ آج بولتا کشمیر عمران عباسی کے اس پروگرام کے اندر میرے ساتھ متاثرہ شخص موجود ہیں۔ ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا اور یہ کتنی تکلیف کا شکار رہے، ان کی آواز آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک اور عوام تک پہنچایا جا سکے۔ آگے جو بندہ ہمارے پاس جو کچھ کہتا ہے وہ اس کی آواز کو اسی طرح سے آگے پہنچایا جا سکے۔ جی ناصر بھائی آپ میرے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش ہے، شروع سے ڈیٹیل سے، پھر ہم آپ کے ساتھ آگے بھی مزید جو باتیں گے وہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمران بھائی آپ کا شکریہ۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ناروٹا کے مقام پر کچھ گاڑیوں کے ٹائر چوری ہوئے اور ایک گاڑی کی بیٹری چوری ہوئی، 2 گاڑیوں کے ٹائر چوری ہوئے، اور اس سلسلے میں اس کیس کے سلسلے میں ہمیں بھی گرفتار کروایا گیا اور میرے ساتھ 2 اور ساتھی ہیں ان کو بھی گرفتار کروایا گیا۔ جب ہم چوکی کے اوپر گئے ہمارے سے کچھ ثابت نہیں ہوا، ہم وہاں سے واپس آئے۔ آج تقریباً 4 ماہ گزر چکے ہیں، اس کے بعد کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، کسی اور کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں تو آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک محنت مزدور آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، میرے پاس اپنی مشین بھی ہے، میں بیرونی ملک میں بھی رہا ہوں، لیکن یہ یا تو سیاسی بنیاد کے اوپر مجھے گرفتار کروایا گیا یا تو پھر کسی ذاتی دشمنی کی بنا پہ مجھے چوکی تک لے جایا گیا، گرفتار کروایا گیا، اور میری جو وہاں پہ عصمت درازی ہوئی ہے، میری عزت پہ جو آنچ آئی ہے، تو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے میرے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سے گزشتہ تقریباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ وہاں سے ایک آدمی نے پھر ایسا کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک گاڑی کی ڈگی کھولی گئی اور وہ وہاں سے آدمی بھاگا ہے، اور 2-3 آدمیوں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمارے خلاف FIR کروائی تھی، درخواست دی تھی، وہ لوگ خاموش ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لوگ کیوں خاموش ہیں، جب ایک آدمی سامنے بھی آ چکا ہے، شو بھی ہو گیا ہے، دیکھا بھی ہے 1-2 آدمیوں نے، تو اس کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں؟ یہ آپ نے ایک بات بتائی کہ جس طرح سے وہاں سے گاڑیوں کے ٹائر چوری ہوئے، معاملات ہوئے، اس کے بعد آپ کو چوکی میں لے جایا گیا، پھر کوئی بندے پکڑے بھی گئے یا اسی طرح وہ کیس موجود ہے؟ وہ جو آپ نے جو بتایا کہ آپ تو گئے، کو اس کے چور پکڑے بھی گئے تھے یا نہیں پکڑے گئے تھے؟ نہیں، اس کے بعد کوئی آدمی نہیں پکڑا، ہم 3 آدمی گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو گرفتاری کا عمل ہے وہ آج تک رکا ہوا ہے، تقریباً 4 ماہ کا عرصہ، تقریباً یہ رمضان کی بات ہے، تقریباً 8-9 رمضان کی غالباً ہے یا 10 رمضان کی بات ہے، صحیح تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ گرفتاری کا جو سلسلہ ہے، پہلی گرفتاری عید کے بعد ہوئی ہے، اس کے بعد 2-3 دن کے بعد دوسری گرفتاری، پھر اسی طرح 2 دن بعد تیسری گرفتاری، لیکن تیسری گرفتاری جو ہوئی تھی وہ میری ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، آپ کو سیاسی بنیادی کے اوپر بھی نشانہ بنایا گیا یا پھر ذاتی بنیاد کے اوپر، تو ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کے جو ڈگی کھولی گئی اس کے اندر سے بندہ پکڑا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے اس چینل کی وساطت سے آپ حکومت کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اپنے علاقے کے ان لوگوں کو جو سمجھدار لوگ ہیں، جو جرگہ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ہم تو ان سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو ہماری عزت کے اوپر آنچ آئی ہے،
تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں کس لیے ہماری یہ تجدید کی گئی ہے، کس بنیاد کے اوپر، کس بنا کے اوپر ہمیں گرفتار کروایا گیا، اور آج تک وہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چاہے چور کوئی بھی ہے وہ پکڑا جانا چاہیے۔ یہ ایک میرا مسئلہ نہیں ہے یا کسی ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ایریا کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب کسی بھی جگہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی چوری ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں کا پورا ایریا جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں آپ ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ چور پکڑا جانا چاہیے، میرا مطالبہ یہی ہے۔ ناظرین آپ نے ان کی پوری بات سن لی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ہے چوکی میں لے جایا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے پوری ڈیٹیل سنی اور ان کی جو عزت نفس مجروح ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندے پکڑے جانے چاہیے۔ ان کا مطالبہ غلط تو نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر آج تک وہی فرسودہ نظام اسی طرح سے جاری ہے جب پرانے دور میں ہوتا تھا۔ آج جب دنیا چاند پہ قدم رکھ چکی ہے اور پھر بائیو میٹرک ٹیکنالوجی آ چکی ہے، بائیو میٹرک کے ذریعے آپ فنگر پرنٹس کے ذریعے آپ لوگوں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اب تک اس طرح سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو ذاتی بنیادوں کے اوپر دیگر طریقوں سے پھنسایا جاتا ہے، پھنسائے کے پھر اس کو سزائیں ہوتی ہیں، پھر وہ مارے جاتے ہیں، ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، علاقے کے اندر ان کی عزت بھی ختم ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور کے اوپر اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور خاص کر کے پولیس کے اندر، پولیس کو، ہماری جو پولیس ہے، ہماری جو فورسز ہیں، ان کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا چاہیے، ان کے پاس جدید آلات ہونے چاہیے، یہاں پہ لیبارٹری ہونی چاہیے آزاد کشمیر کے اندر۔ دیکھیں آج وہ دور نہیں رہا ہے کہ جناب پہلے دور کے اندر جس طرح سے بہت سارے لوگ جا کے مارے جاتے تھے، پھر جا کے چور پکڑا جاتا تھا، بہت زیادہ ناانصافی بھی ہوتی تھی۔ اب ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ ٹیکس ہے، یہ ہم ٹیکس اسی لیے دیتے ہیں کہ ہماری انصاف کے لیے فراہم کیا جائے، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے فراہم کیا جائے۔ مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔